بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اس وقت ہم اس ویڈیو میں جو اس وقت شام میں حالات اچانک پیدا ہوئے ہیں اس سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ ہمارے بہت سے احباب نے یہ پوچھا کہ آخر اچانک یہ حالات شام میں کیسے پیدا ہوئے، اس کے اثرات فلسطین پر کیا پڑیں گے، اور فلسطینی کاز اور غزہ کے سلسلے میں ان حالات سے کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ دیکھیے، مشرق وسطیٰ کی سیاست بہت پیچیدہ ہے۔ دنیا کی تمام طاقتیں مشرق وسطیٰ میں اپنا پورا انٹرسٹ رکھتی ہیں، اور بہت آسانی کے ساتھ کوئی تبصرہ کر پانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ لوگ محض فرقہ وارانہ سوچ کے ساتھ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی ایک سرخی دیکھتے ہیں اور اس سرخی کو لے اڑتے ہیں۔ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی کو کسی سے کوئی فکری نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد پر وہ فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ عالمی سیاست، میں بار بار کہتا ہوں، عالمی سیاست اور عالمی سیاست میں پھر مشرق وسطیٰ کی سیاست، جہاں دنیا کے تمام ابلیس اپنی اپنی دلچسپیوں کے ساتھ اکٹھا ہیں، وہاں محض کسی فرقہ وارانہ سوچ کی بنیاد پر، مسلکی سوچ کی بنیاد پر، یا سرسری طور پر خبریں دیکھ کر کے کچھ کہہ پانا بہت مشکل کام ہے۔ سرزمین شام وہ سرزمین ہے جو ہمیشہ سے یورش کی زد میں رہی ہے۔ مختلف زمانوں میں اس کو مختلف لوگوں نے فتح کیا ہے، مختلف حکومتیں قائم ہوئی ہیں، ایک طویل تاریخ ہے جس میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں۔ اتنی بات آپ کو معلوم ہوگی کہ قرآن مجید میں جہاں مسجد اقصیٰ کا تذکرہ آیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہاں جو زمین مراد ہے، جو خطہ مراد ہے، وہ شام کا خطہ مراد ہے، جسے بعد میں تقسیم کر دیا گیا، شام کا حصہ الگ کر دیا گیا، اور جارڈن کا حصہ الگ کر دیا گیا، اور فلسطین کو الگ کر دیا گیا، اور پھر فلسطین کو تقریباً ختم کر کے، یعنی جو کچھ حصہ باقی ہے وہ بھی غصب کرنا چاہتے ہیں، غاصب ریاست، صہیونی ریاست بنائی گئی۔ تو شام ہمیشہ سے یورشوں کی زد میں رہا ہے، حملوں کی زد میں رہا ہے۔ اب جب عرب بحاریہ کا دور شروع ہوا 2011 میں، تو شام میں بھی جو طویل مدت سے ایک ظالمانہ اور جابرانہ اور مستبدانہ نظام قائم تھا، بشار الاسد، اور پھر اس سے پہلے اس کے باپ حافظ الاسد کا، جس نے حلب و حماد کو تباہ کر دیا تھا، بلڈوزر چلوائے تھے اور پوری سنی آبادی کو تہہ تیغ کر دیا تھا، پوری سنی آبادی کو تہہ تیغ کر دیا تھا، اور یعنی زبردست مظالم ڈھائے تھے، اور ایک عجیب و غریب صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی تھی۔ لوگ ڈر اور خوف و ہراس کی حالت میں جیا کرتے تھے۔ بشار الاسد نے بھی اس باپ کی وراثت کو سنبھالا اور اسی کو آگے بڑھایا۔ جب عرب بحاریہ کا دور شروع ہوا ہے، اس کے بعد جو مظالم ہوئے ہیں وہ بڑے خطرناک تھے۔ اب سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ بشار الاسد کے خلاف جب انقلابی افواج اکٹھا ہوئیں تو قریب تھا کہ وہ اسدی نظام کو اکھاڑ کر کے پھینک دیں۔ بالکل وہ قریب پہنچ گئے تھے فتح کے۔ اسلام پسندوں کا حکومت اور اقتدار کو حاصل کر لینا تقریباً یقینی ہو گیا تھا، اور ابتدا میں سعودی عرب نے اسلام پسندوں کی مدد بھی کی تھی، اور غالباً اس کے پیچھے سعودی عرب کی یہ سوچ تھی
کہ کسی طرح سے ایران کو کمزور کیا جائے گا اور خطے میں اپنی طاقت کو بڑھایا جائے گا، کیونکہ شام پر عام طور سے ایران کا تسلط رہا اور ایران کا اثر و رسوخ رہا۔ یہ بھی آپ تضاد دیکھ لیجئے کہ نصیریوں کو خود ایرانی کافر کہتے ہیں، لیکن اہل سنت کے خلاف وہ نصیریوں کی بھی مدد کرتے ہیں۔ ابتدا میں سعودی عرب نے انقلابیوں کی مدد کی اور وہ بالکل اقتدار حاصل کرنے کے قریب پہنچ گئے، لیکن پھر صورتحال یہ ہوئی کہ بشار نے ایران سے مدد طلب کی، ایران نے حزب اللہ کو میدان میں اتارا اور جو شیعی ملیشیائیں ہیں ان کو میدان میں اتارا، اور بدترین درجے کے مظالم ہوئے، خوریزی ہوئی۔ اور پھر روس بھی، چونکہ عالمی طور پر اگر ایک امریکی بلاک ہے تو ایک رشین بلاک ہے، ایران ہمیشہ جو ہے وہ روس کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے اور روس بھی ایران کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ چنانچہ روس نے وہاں پر زبردست بمباری کی اور اس بمباری کے نتیجے میں پورے شہر کو تہس نہس کر کے پھینک دیا، برباد کر دیا، تباہ کر دیا، اور لاکھ لوگ ترکی ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں اور ایک طرح سے بڑی سنی آبادی کا صفایا کر دیا گیا۔ یہ پورا منظرنامہ تھا۔ اب ترکی کی سرحد چونکہ شام سے ملتی ہے اور شام میں کردوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ آباد ہے اور ایک حصے پر ان کا کنٹرول بھی ہے۔ عراق میں بھی کردوں کی اچھی آبادی ہے اور وہاں بھی ان کو ایک طرح سے ایک خطے پر کنٹرول حاصل ہے۔ ترکی میں جو چھوٹا سا طبقہ کردوں کا موجود ہے، اس نے ہمیشہ ریشہ دوانیاں کی ہیں اور علیحدگی پسندی کا اس نے ہمیشہ اظہار کیا ہے، اور امریکہ نے اس کو سپورٹ کیا ہے اور شام کے ذریعے اس کو کمک ملتی رہی ہے۔ تو ترکی کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے یہاں کے کردوں کو بھی کنٹرول کرے، اور یہاں سرحدی علاقے میں کردوں کی طرف سے اور امریکی پشت پناہی میں جو ریشہ دوانیاں ہوتی ہیں ان پر قدغن لگائے۔ چنانچہ ترکی بڑی حد تک یہ کرنے میں کامیاب رہا۔ اس وقت جو صورتحال اچانک پیدا ہوئی، اچھا پھر اس درمیان جب عرب بحریہ کا دور شروع ہوا اور یہاں اسلام پسند غلبے کے قریب تھے، اور ادھر مصر میں محمد المرسی کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور محمد المرسی نے یہ بات کہی تھی کہ ہم شام میں انقلاب پسندوں کے ساتھ ہیں اور کسی بھی حال میں ہم انقلاب کو سپورٹ کریں گے، اس کی تائید کریں گے، اس کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ تو یہ اچھا، اور اس ساتھ میں ترکی جو ہے وہ خود مرسی کو بھی سپورٹ کر رہا تھا، ادھر حماس کو بھی سپورٹ کر رہا تھا، ادھر شام میں انقلابیوں کو اسدی نظام کے، بشاری نظام کے خلاف سپورٹ کر رہا تھا۔ اس طرح سے یہ تقریباً طے ہو گیا تھا کہ یہ ایک بلاک تیار ہو جائے گا، مصر کا اور شام کا اور ترکی کا، اور ظاہر ہے کہ فلسطین کی فتح کا راستہ مصر و شام سے ہو کر کے ہی جاتا ہے۔ جب تک مصر اور شام میں اسلام پسندوں کا غلبہ نہیں ہوگا، اسلام پسند حکومتیں قائم نہیں ہوں گی، تب تک صہیونی ریاست سے نمٹنا اور فلسطین کی فتح تقریباً ناممکن سی ہے۔ یہ بات جب محسوس کی گئی تو سعودیہ نے فوراً اپنے ہاتھ کھینچے، انقلابیوں کو تنہا چھوڑ دیا اور بشار کو سپورٹ کرنا شروع کیا۔ ایران پہلے سے بشار کے سپورٹ میں تھا، روس پہلے سے بشار کے سپورٹ میں تھا، تقریباً انقلابی ناکام ہو گئے۔ ادھر مصر میں مرسی کی حکومت کو اکھاڑ کر کے پھینکا گیا، کیونکہ مرسی نے اسرائیل کو جنگ بندی پر، حماس کے شرائط پر جنگ بندی پر مجبور کر دیا تھا، اور امریکن میگزین ٹائمز نے لکھا تھا کہ سب سے مؤثر شخصیت اگر ثالثی کے لیے اسرائیل و فلسطین کے درمیان کوئی ہو سکتی ہے اس وقت، تو محمد المرسی۔ تو وہاں اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور خود اپنی کرسی بچانے کے لیے عرب ممالک نے سیسی کو سپورٹ کیا، مرسی کو اکھاڑ پھینکا۔ یہاں اپنی کرسی بچانے کے لیے اور اسلام پسندوں کو روکنے کے لیے شام میں
انقلابیوں سے اپنے ہاتھ کھینچے اور بشار کو سپورٹ کیا۔ اب جو تازہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ کہہ پانا بہت مشکل ہے کہ یہ صورتحال اچانک کیسے پیدا ہوئی۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ چونکہ لبنان میں جنگ بندی ہوئی اور اس کے فوراً بعد یہاں یہ کارروائیاں شروع ہوئیں، ایسا لگتا ہے کہ ایران جس طرح سے اس وقت سیاست میں الجھا اور اس کی ملیشیائیں جس طرح سے کمزور پڑیں اور حزب اللہ کی طاقت جس طرح سے اسرائیل کے ساتھ ٹکراؤ کی صورتحال جو پیدا ہوئی، اس میں جس طرح سے اس کی طاقت کا توازن بگڑا اور اچھی خاصی شہادتیں ہوئیں اور اچھی خاصی قربانیاں حزب اللہ کو دینی پڑیں، اس کے نتیجے میں شام کے انقلاب پسندوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ بہترین وقت ہے، بہترین موقع ہے کہ ہم ریوولٹ کریں۔ چنانچہ ایران اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ پھر سے اپنی ملیشیاؤں کو وہاں اتار دے، یہ ان کا احساس تھا۔ اور ادھر ترکی کا سپورٹ تھا۔ ترکی میں تقریباً 40 لاکھ مہاجرین شامی موجود ہیں، جن کا پورا خرچ ترکی اٹھا رہی ہے، جن کے لیے اسکولوں کا قیام کیا گیا ہے، جن کے لیے عارضی گھروں کا انتظام کیا گیا ہے اور ساری ان کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں۔ ترکی نے انقلاب شام کے بعد سے اب تک یہ ترکی کا بہت بڑا کارنامہ رہا ہے۔ اب بعض لوگ جو سرخیاں دیکھتے ہیں ادھر ادھر کی اور حماقتیں کرتے ہیں اور تبصرے کرتے ہیں، ان سے الجھنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ ترکی نے جب سے غزہ کی جنگ شروع ہوئی ہے بہت کامیاب ڈپلومیسی کی ہے اور بڑے سخت بیانات دیے ہیں۔ جب ہم عالم اسلام سے ایک جملہ سننے کو ترس جاتے ہیں تو ترکی ہی ہے جو سخت مواقف اختیار کرتا ہے، سخت بیانات دیتا ہے۔ حکومتی سطح پر ترکی نے تقریباً اپنی تجارت بالکل اسرائیل کے ساتھ ٹھپ کر دی ہے، ختم کر دی ہے، لیکن ترکی میں چونکہ جو ایک تجارتی تنظیم تھی وہ ترکی کے دونما یہودیوں کے انڈر کنٹرول تھی، جس کو زیر کرنے کے لیے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے صحیح الفکر تجار کی ایک تنظیم نجم الدین اربکان رحمہ اللہ نے بنائی تھی۔ اب اچھے خاصے تقریباً 60-70% تجارت پر اس کا قبضہ ہے اور وہ حکومت کے ساتھ مل کر کے کام کرتی ہے، لیکن جو یہودیوں کی تنظیم ہے اس سے نمٹنا آسان نہیں ہے۔ تو وہ اسرائیل کی مدد کرتے ہیں، ان کی جو تجارت ہے وہ جاری ہے، اور اس کو لے کر کے ترکی کو متہم کرنا یہ حماقت کی باتیں ہیں۔ حالات اس قدر مشرق وسطیٰ کے بگڑے، جب اردوغان نے دورہ کیا، سیسی سے ملاقات کی، تب بھی یہ لگا کہ شاید مصر کے راستے وہ غزہ کی مدد کرنے کے لیے یہاں تک نیچے اتر آئے ہیں کہ کل انہوں نے وائٹ ہاؤس میں اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، اور آج وہ مجبور ہو کر کے مصر گئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے۔ تو یہ جو اپڈیٹس ہیں اور تطورات ہیں اور تغیرات ہیں اور تبدیلیاں ہیں، ان پر آسانی سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بظاہر ہمیں انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ایران کا مسئلہ ہے تو ایران نے فوراً اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ بشار کے ساتھ ہے۔ ابھی میں بیان پڑھ رہا تھا الجزیرہ پر، ایران کے مرشد عام کے مشیر کا بیان تھا کہ ہمیں نہیں لگتا تھا کہ ترکی کے لیے امریکہ نے جو جال بچھایا ہے ترکی اس میں اتنی آسانی سے پھنس جائے گا۔ ترکی پھنسا نہیں ہے۔ ترکی کو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے شام میں کردوں کو روکنا ضروری ہے، اور یہ ترکی کی دیرینہ خواہش ہے کہ شام کی سرحد محفوظ ہوگی تو اس کے یہاں جو کرد علیحدگی پسند ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ ترکی تماشائی بنا نہیں رہ سکتا ہے شام کے سلسلے میں، کیونکہ وہاں روس کا بھی انٹرسٹ ہے، وہ مشرق وسطیٰ میں اپنے پنجے گاڑنا چاہتا ہے، اور امریکہ کا انٹرسٹ ہے کیونکہ وہ شام کے ذریعے اسرائیل کا تحفظ چاہتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں وہاں مضبوط ہو جاتے ہیں تو ترکی کا کمزور ہونا یقینی ہوگا۔ اس لیے بظاہر ان لوگوں کو یہ امکان ہے کہ ان لوگوں کو اس موقع پر ترکی نے بھرپور سپورٹ کیا ہے اور ان لوگوں نے ریوولٹ کیا ہے۔ آئندہ اگر یہ
فلسطینی کاز کے لیے اور فلسطین کے مجاہدین کے لیے جذبہ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ بظاہر ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کافی یعنی مشرق وسطیٰ پر ان کی تحقیقات ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ طاقت ہے جو مشرق وسطیٰ کے طالبان کی طرح کی ایک طاقت ہے، اس لیے تمام لوگوں کو ان سے مل کر کے مذاکرات کرنا چاہیے، ٹیبل ٹاک کرنا چاہیے اور شام کے حالات پر گفتگو کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے ایک بہت بچکانہ بات کہی کہ چونکہ فلسطینی کاز کو لے کر کے شیعہ سنی اتحاد سامنے آیا تھا اور تقریباً مغرب کو ناکامی ہوئی تھی، اب لبنان میں جب جنگ بندی ہو گئی تو یہاں پھر شیعہ سنی دروازہ کھول دیا گیا۔ یہ بیوقوفی کی بات ہے اور بہت ہی بچکانہ بات ہے۔ اگر ایران واقعی شیعہ سنی اتحاد کا اتنا ہی داعی ہے تو پھر ایران کو یہ چاہیے کہ وہ بشار الاسد جیسے ظالم و جابر، ظالم جابر ابن جابر اور لعین ابن لعین کو سپورٹ نہ کرے، وہ ان انقلابیوں کو سپورٹ کرے اور وہاں ایک نئے جمہوری نظام کو اسٹیبلش کرے، اس کو مستحکم کرے۔ اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں کیا برائی ہے؟ اگر امریکہ یہ چاہتا ہے، مغرب یہ چاہتا ہے کہ یہ شیعہ سنی جنگ چھیڑ دے، تو ایران کے لیے بہترین موقع ہے کہ صرف ایک فیصلہ کر کے کہ ہاں بشار کو ہٹانا ہے اور حکومت میں آبادی کے تناسب کے اعتبار سے نمائندگی دیتے ہوئے وہاں ایک مستحکم جمہوری حکومت قائم کرنا ہے۔ صرف اس کوشش کے ذریعے سے ایران مغرب کو، امریکہ کو شکست دے سکتا ہے اور شیعہ سنی اتحاد کو قائم کر سکتا ہے۔ تو بظاہر ابھی کچھ کہہ پانا بہت مشکل ہے، لیکن امید یہی ہے کہ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ امید یہی ہے کہ بشار کا سقوط ہوگا، بشار اپنے انجام کو پہنچے گا، اسدی نظام ختم ہوگا، اسلام پسندوں کی حکومت قائم ہوگی اور شام مضبوط ہوگا تو ترکی مضبوط ہوگا، اور شام اور ترکی کی مضبوطی سے فتح فلسطین کا راستہ ہموار ہوگا۔ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ فلسطینی مجاہدین ان شامی انقلابیوں کے لیے کن جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور شام کے یہ انقلابی فلسطین کے مجاہدین کے لیے کن جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ بظاہر ایسا ایک امکان مجھے اور نظر آتا ہے کہ شاید مشرق یعنی اسرائیل اور فلسطین سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی کچھ یہ مسائل چھیڑے گئے ہوں، یا پھر یہ کہ مناسب ٹائمنگ کو دیکھ کر کے یہ مسائل چھیڑے گئے ہوں۔ حتمی طور پر ابھی کسی نتیجے پر بڑے سے بڑا کوئی صحافی اور تجزیہ نگار نہیں پہنچا ہے۔ اگر کوئی پہنچا ہو تو میرے پاس اس کی تفصیلات نہیں پہنچی ہیں یا میری کوتاہ نظر نے اس کو نہیں پڑھا ہے۔ انشاءاللہ ان حالات پر آئندہ پھر ہم اپڈیٹ کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم۔